حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالی نے قرآن مجید کے ایک مقام پر سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ رب تعالیٰ اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک گنتی کے ایام یا شہر کہتے ہیں ماہ، مہینے، اللہ کے نزدیک جب سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق شروع کی، مخلوق کو پیدا کرنا شروع کیا، زمین و آسمان بنائے، اس وقت سے لے کے قیامت کے دن تک اللہ کے نزدیک جو ہے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی بتلانا چاہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تب سے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے سال کے مقرر فرمائے۔ منہا 4 حرم، جن میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ حرمت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان میں ہر قسم کا گناہ، خاص طور پر جدال، قتال، جنگ وغیرہ، یہ سب جو ہے حرام ہے۔ ویسے تو عام مہینوں میں بھی جو ہے گناہ کے کام، اسم اور ظلم وغیرہ حرام ہے، لیکن ان ایام کے بالخصوص اللہ تعالیٰ نے تخصیص کے ساتھ ذکر فرمایا کہ 4 ماہ ایسے ہیں، 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت کے مہینے قرار دیا، اور ان میں ظلم خاص طور پہ منع ہے۔ اور ظلم کی کئی ڈیفینیشنز ہیں، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں بھی ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے شرک ہے۔ اس کے علاوہ ظلم سے مراد ہر بڑا گناہ، اس کے علاوہ صغائر جو ہیں یا صغیرہ گناہ، ان کو بھی ظلم کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جس ظلم کی بالخصوص بات ہو رہی ہے وہ ہے جدال و قتال، لڑائی جھگڑا اور جنگ و جدل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 ماہ کو حرمت کا مہینہ قرار دیا، اور وہ 4 ماہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ متوالیات یعنی پے در پہ 3 مہینے، اور درمیان کا ایک مہینہ جو ہے رجب کا۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ماشاءاللہ بچوں کو جو ہے جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، یہ سارے منتھ جو ہیں 12 مہینے یاد ہے، لیکن ہمارے ماشاءاللہ نوجوانوں کو اور بعض بزرگوں تک کو بھی یہ اسلامی 12 مہینے سب کو نہیں یاد۔ میں حسن ظن کے طور پہ شاید یہ کہوں گا کہ شاید یہاں پہ حاضرین مجلس کو جو ہے 70% کو شاید یاد ہو، لیکن جو انگریزی ماہ ہیں وہ ہم میں سے 100% یا چلے 99% جو بہت چھوٹے بچے انہیں شاید نہیں یاد، لیکن 99% کو وہ یاد ہے۔ لیکن اسلامی ماہ حسن ظن کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ 70% کو یاد ہے، ورنہ شاید اس سے کم لوگوں کو پورے ماہ صحیح طرح یاد ہو، یعنی بیچ میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی اسلامی تاریخ کو بھی، اسلامی ماہ کو بھی، ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو وہ 4 ماہ کون سے ہیں؟ دوبارہ ایک دفعہ آپ اپنے ذہن نشین فرما لیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 ماہ متوالیات یعنی پے در پہ، اور ایک درمیان کا مہینہ وہ ہے رجب۔ یہ 4 ماہ ایسے ہیں جو بالخصوص حرمت کے مہینے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا ظلم خاص طور پہ ان ماہ میں جو ہے حرام قرار دیا۔ حدیث میں اس کی مزید تشریح آتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السنۃ 12 شہرا، کہ سال 12 ماہ پر مشتمل ہے، منہا 4 حرم، جن میں سے 4 ماہ حرمت کے مہینے، اور حرمت کی تعریف میں نے بیان کر دی ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں بالخصوص۔ 3 متوالیات، وہی بات، 3 ماہ متوالیات پے در پہ ہے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 ماہ، اور درمیان کا ایک مہینہ وذوالحجہ ومحرم ورجب
و بین جمادی و شعبان، یعنی جو رجب ہے وہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان کا جو مہینہ رجب، تو یہ 4 ماہ جو ہے حرمت کے مہینے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ 4 ماہ ایسے اور اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے جو حرمت کے مہینے قرار دیے ہیں۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حج سے پہلا جو مہینہ ہے ذوالقعدہ میں حرمت اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرما دی، حرمت والا مہینہ اس لیے قرار دیا کہ لوگ اس مہینے جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا ختم کر دیں، اور جب لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا لوگ حج کی تیاری شروع کر دیں گے۔ اگلا مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحجہ، حرمت والا۔ ذوالحجہ کے پورے ماہ جو ہے لوگ آسانی سے حج کرنے کعبۃ اللہ جائیں گے، حج کریں گے۔ اس کے بعد لوگوں نے ظاہر اپنے گھروں کو واپس بھی آنا ہے۔ اس کے بعد کا مہینہ محرم کا مہینہ رب تعالیٰ نے اس لیے حرمت والا قرار دیا کہ اس مہینے لوگ حج کر کے اپنے گھروں کو واپس آ جائے۔ گویا کہ یہ سب جو ہے کس کے گرد یہ بات گھوم رہی ہے کہ لوگ آسانی سے امن و سکون سے بغیر جنگ و جدل کے کعبۃ اللہ کی زیارت کریں، وہاں کا حج کریں اور جنگ و جدل سے باز رہیں۔ اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو حرمت کے مہینے، جیسے کہ قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کی تخلیق کی اس وقت سے حرمت کے مہینے، تو گویا کہ اہل کتاب، یہود و نصارہ اور تمام قسم کے فرق و مذاہب شروع اول روز سے ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مزید اس کی تخصیص فرما دی اور مزید اس کی تنبیہ فرما دی کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ اور ایک رجب کے بارے میں بھی ابن کثیر رحمہ اللہ فرمایا، درمیان کا ایک مہینہ رب نے اس لیے حرمت والا قرار دیا کہ اس میں جنگ و جدل نہ کریں، کہ جو لوگ زیارت کعبہ کرنا چاہیں، جو لوگ عمرہ ادا کرنا چاہیں، کعبۃ اللہ آنا چاہیں، تو وہ اس غرض سے درمیان کے کسی مہینے میں آ جائیں۔ تو لہٰذا ان کے لیے درمیان کا ایک مہینہ اور اللہ تعالیٰ نے آفر کر دیا اور پیشکش کر دیا۔ تو گویا کہ سب چیزوں کا ایک ہی مقصد ہوا کہ کعبۃ اللہ کی زیارت، حج اور عمرہ، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو خاص طور پہ حرمت کے مہینے قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کی عزت و تقدس اور حرمت اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو ان مہینوں میں۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ خود پہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی پہ آپ ظلم کر رہے ہیں تو وہ کسی پہ ظلم نہیں ہوتا، سب سے پہلے وہ آپ پہ خود ظلم ہوتا ہے، بدلے میں وہ بھی آپ پہ ظلم کرے، وہ نہ بھی ظلم کرے، آپ نے کسی پہ ظلم کیا تو ظاہر ہے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو بہر صورت جو ہے کسی پہ ظلم کرنا بھی وہ گویا کہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، اسی لیے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں بالخصوص اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ جب ان مہینوں کو بالخصوص ظلم سے منع کیا، باقی مہینوں میں بھی ظلم منع ہے، ان مہینوں کی تخصیص کرتے ہوئے ظلم منع فرمایا ہے، گویا کہ ان مہینوں میں ظلم کرنے کا سزا بھی بڑی ہے۔ جیسے کہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ کی آیت ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں ہم قتال کریں نہ کریں، جنگ کریں نہ کریں، جہاد کریں نہ کریں، تو آپ فرما دیجئے قل قتال فیہ کبیر، کہ ان مہینوں میں قتال کرنا بڑا ہے۔ کیا بڑا ہے؟ یہاں مقدر اور محذوف چیز ہے اسم، یعنی اسم کبیر، گناہ زیادہ ہے۔ اگر حرمت کے مہینے میں کوئی شخص قتال کرتا ہے، جنگ و جدل کرتا ہے، تو اس کا بڑا گناہ ہے۔ تو گویا کہ ان مہینوں میں جو بھی شخص کوئی بھی گناہ کرے گا، اس کا جو گناہ ہے وہ اس سے ڈبل کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم ثواب کے معاملے میں دیکھتے ہیں، انسان ایک نیکی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ رمضان کے مہینے میں کیے گئے اعمال کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر جو ہے، اس میں ایک نیکی گویا کہ آپ نے 1000 مہینوں کی نیکی کے برابر جو ہے اس رات کو نیکی کی۔ تو گویا کہ جس طرح نیکیوں کا اضافہ رب تعالیٰ
بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں، اسی طرح ان مہینوں میں گناہ کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں. گویا کہ کسی نے اگر چھوٹا سا گناہ کیا تو اس کا ڈبل گناہ اسے ملے گا. ان مہینوں میں کیا نقطے کی بات ہم نے نوٹ کی کہ نیکی کا ثواب بھی بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا اور گناہ کی سزا بھی بڑھا چڑھا کے دی جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ماہ میں خاص طور پہ جو پہلا مہینہ محرم جو کہ ابھی گزر رہا ہے اور اسی مناسبت سے جو ہے آج کا موضوع بھی رکھا گیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ہم کیا اعمال کریں. تو اس کی طرف بعض گزارشات جو ہے کروں گا اور ان کی طرف اشارہ کروں گا. نوافل کا اہتمام، خاص طور پہ نفلی روزوں کی اہمیت اس مہینے میں کافی زیادہ ہے. جیسے کہ مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل مہینہ جس میں روزے رکھے جائیں وہ محرم کا مہینہ ہے. وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور فرض نماز کے بعد جو نفل نمازیں ہیں ان میں سے سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز، رات کی نماز یا قیام اللیل. تو معلوم ہوا کہ اس شہر میں، اس محرم کے اس مہینے میں ہمارے لیے کیا عمل ہے، ہمیں شریعت کیا کہتی ہے، ہم کیا اعمال کریں. جتنا ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں. خاص طور پہ ان ایام میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے احادیث میں روزے کے متعلق. وہ دن کون سا ہے؟ عاشورہ کا روزہ. عاشورہ عشرہ سے ہی نکلا ہے، چونکہ 10 تاریخ کو جو ہے عشرہ کہا جاتا ہے تو اسی سے نکلا ہے عاشورہ. تو عاشورے کے روزے کے حوالے سے جو ہے احادیث میں اور روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مکہ میں تھے تو مکہ سے ہی آپ حضرات روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اہل کتاب بھی روزے رکھا کرتے تھے. جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، صحابہ کو بھی تاکید فرمائی. اور جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہوئے، ہجرت کے بعد فرض ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تم میں سے روزہ رکھنا چاہے رکھ لے، یہ عاشورے کا، اور جو نہ رکھنا چاہے اس کے لیے گنجائش ہے وہ چھوڑ دے. روایت کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کانت قریش تصوم عاشورہ فی الجاہلیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، کہ قریش کے لوگ یعنی اہل مکہ کیا کرتے تھے کہ جاہلیت کے زمانے سے عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مکی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے. فلما ہاجر الی المدینہ صامہ وامر بالصیام، جب آپ نے ہجرت فرمائی مدینے کی طرف، مکہ میں کتنے عرصے رہے؟ آپ حضرات کے کسی کے علم میں ہوگا، ہمیں سیرت کے متعلق کتنا علم ہے معلوم ہونا چاہیے نا. تو کوئی حضرات اگر آپ میں سے بتا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ آپ بعض اوقات صحابہ سے سوال کر لیا کرتے تھے. تو کسی کے علم میں اگر کوئی بھائی بتا دیں سوائے قاری صاحب کے. مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال پر محیط ہے. نبوت کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اور پھر آپ نے ہجرت فرمائی، اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ نے قیام فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور مکہ آپ نے فتح کیا اس کے بعد. تو مکی زندگی 13 سال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورے کا روزہ ثابت ہے، صحابہ بھی روزے رکھتے تھے. اس کے بعد جب آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ نے اس روزے کا حکم فرمایا صحابہ کو، خود بھی رکھا. اور فلما فرض شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے جب فرض کر دیے گئے تو کیا ہوا؟ قال من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، کہ جو چاہے یہ روزہ عاشورے کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے. بخاری اور مسلم نے اسے روایت کی ہے. اسی طرح دوسری روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ. اچھا ایک نقطے کی بات، علمی بات، اگرچہ ہمارا جو ہے مطالعہ کم رہتا ہے عوام الناس کا، لیکن پھر بھی اگر کوئی بھی آپ امام کو، خطیب کو یہ کہتے ہوئے سنیں ابن عباس نے فرمایا، ابن عباس علماء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، انہیں بھی یاد نہیں رہتا، تو ابن عباس، صرف ابن عباس آ جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے عبداللہ ابن عباس. ٹھیک ہے، تو عبداللہ
یہاں پہ حدیث کی جو روایت ہے ابن عباس سے مروی ہے، یعنی کہ عبداللہ ابن عباس کے بیٹے عبداللہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کو باقی ایام پہ فضیلت نہیں دیتے تھے. میں نے آپ کو کسی دن کو باقی ایام پہ فضیلت دیتے ہوئے نہیں دیکھا مگر اس دن کو، عاشورے کے دن کو، یعنی 10 محرم کے دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ایام پہ فضیلت دیا کرتے تھے. کس لحاظ سے؟ روزہ رکھنے کے لحاظ سے. وہذا الشہر یعنی شہر رمضان، اور دوسرے ایک اور جس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت دیا کرتے تھے باقی شہروں پر، باقی ایام پر یا باقی مہینوں پر، وہ رمضان کا مہینہ تھا. تو 2 چیزیں ثابت ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے روزوں کے حوالے سے، اور دوسرے نمبر پہ عاشورے کے روزے کو اہمیت دیا کرتے تھے. تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رمضان کے مکمل روزے رکھے تو ایک روزہ، اس کی تفصیل آئے گی، 1 رکھیں 2 رکھیں 3 رکھیں، تو ایک روزہ کم از کم جو ہے عاشورے کا ہمیں لازمی رکھنا چاہیے، اگرچہ یہ صرف سنت ہے، واجب نہیں ہے. اسے بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اسی طرح تیسری حدیث ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مدینہ کے گرد و نواح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ سے کہا، حکم دیا کہ مدینہ کے ارد و گرد میں آپ اعلان فرما دیں. کیا اعلان فرما دیں؟ کہ عاشورے کا دن جو بھی پائے، 10 محرم کا دن جو بھی پائے، وہ کیا کرے؟ اس دن روزہ رکھے. تو ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہم اس اعلان کے بعد روزے رکھا کرتی تھیں. ہم سب گھر والے روزے رکھا کرتے تھے، سب مدینے کی بستیوں والے لوگ روزے رکھا کرتے تھے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوایا کرتے تھے. جب بچے شام کے وقت بلکنے لگتے، وہ بے چین ہو جاتے بھوک سے، پیاس سے، تو ہم انہیں کھلونے دے دیا کرتے تاکہ وہ افطاری کے وقت تک بہل جائیں اور مصروف ہو جائیں. تو اس سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کے نزدیک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عاشورے کے روزے کی کیا اہمیت تھی، اور دوسری یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ہمارے جو چھوٹے بچے، نابالغ بچے، ان کی تربیت کے لیے ہم فرضی روزے رکھوایا کریں. یہ ان کی تربیت ہے. ایسا نہیں کہ 12 مہینے، 12 سال 13 سال کا ہو جائے، بالغ بچہ ہو جائے تو تب رکھ لے گا، نہیں. بلکہ صحابہ کا کیا عمل تھا کہ وہ ہر قسم کے روزوں کے لیے، نوافل چیزوں کے لیے بھی اپنے بچوں کی پریکٹس کراتے، ان کی تربیت کراتے. تو لہٰذا ہمیں بھی نابالغ بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے اور انہیں پیار سے، افہام و تفہیم سے جو ہے اس چیز کی فضیلت بیان کرنی چاہیے، اور کچھ چھوٹا موٹا انعام رکھ کے، بھائی افطاری میں آپ کو پکوڑے ملیں گے، فلاں چیز ملے گی، فلاں چیز ملے گی، کوئی انعام رکھ لیں. اس طرح ان کی تربیت ہوگی. اور اسی طرح جب نوافل کی یہ اہمیت ہے تو فرائض کی بالاولیٰ یہ اہمیت ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کی فرائض میں بھی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ بھائی تم فجر کی نماز جو ہے اگر پڑھو گے، ٹھیک ہے بہت چھوٹا بچہ ہے، چلو ہفتے میں 1 دن پڑھو گے، جمعے والے دن پڑھو گے تو آپ کو کوئی انعام ملے گا، آپ کو آؤٹنگ کے لیے لے جائیں گے، پارک میں لے جائیں گے، کچھ بھی اس طرح. تو اسی طرح بچوں کی تربیت ہوتی ہے. لازمی نہیں کہ حدیث میں تو آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کی ترغیب دو، جب 10 سال کے ہو جائیں انہیں نماز نہ پڑھنے پہ مارو. لیکن اس سے اگر چھوٹے ہو تو ہم کیا کریں؟ 7 سال میں بھی ترغیب کیسے دیں؟ انعام کی لالچ دے سکتے ہیں. ہم اسکول کے حوالے سے کتنے جو ہے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ کی پوزیشن ہے، آپ کو سائیکل دلائی جائے گی. کبھی ہم نے کہا بیٹا آپ نے 1 مہینے کی اگر ساری نمازیں یا کم از کم 4 وقت کی نمازیں، فجر میں بچوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، 4 وقت کی نمازیں ہمیشہ پڑھی تو آپ کو سائیکل دلائی جائے گی. کبھی کہا. تو اس طرح کے چھوٹے موٹے انعامات ہمیں دینی ترغیب اور شوق کے لیے بھی اپنے بچوں کو دینے چاہیے. اسی طرح اگلی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، صحابہ نے ہجرت فرمائی، مدینہ کی طرف گئے تو وہاں مشاہدہ ہوا کہ یہودی لوگ، اہل کتاب لوگ، جیسے پہلے میں نے عرض کیا یہودی، عیسائی، یہ
یہ لوگ بھی جو ہے عاشورے کا روزہ رکھتے تھے یا اس کو اہمیت دے دیں. تو یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے, 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا یا ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, اس دن کو کیوں اہمیت دیتے ہو, کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے اور آپ کی قوم کو نجات دی تھی, اسی لیے ہم شکرانے کے طور پہ جو ہے اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ, کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے یعنی قربت کے حقدار ہیں کہ ہم شکرانے کے طور پہ اس دن کا روزہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن دوبارہ فرمایا یا اس دن ارشاد فرمایا صحابوں کو بھی اور خود بھی روزے رکھے کہ اس دن روزہ رکھیں. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یہ تو ہو گئی کہ عاشورے کے روزے کے حوالے سے بعض احادیث. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اگر میں اور آپ اس دن روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اجر ثواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیشکش عطا فرمائی ہے ہمیں؟ اس حوالے سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلم کی روایت ہے, یکفر السنۃ الماضیہ, کہ جو شخص عاشورے کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. جب بھی اس طرح کی احادیثیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے یا 2 سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں, تو یاد رہے ان سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں. ان سے کون سے گناہ مراد ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ. کیونکہ بڑے گناہوں کا ایک ہی رول ہے, ایک ہی اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں فرماتے. جیسے کہ شرک بڑے گناہوں میں سے سب سے اکبر الکبائر ہے. جب تک انسان توبہ نہ کرے جتنی نیکیاں کر لے اس کے تو نیکیاں اور نیک اعمال بھی نہیں قبول ہوتے. اس کے بعد والدین کی نافرمانی, یہ بڑا گناہ ہے. اگر کوئی شخص ایک عاشورے کا روزہ رکھ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں نے والدین سے نافرمانی کی, کوئی مسئلہ نہیں, یہ معاف ہو جائے گا, میں نے 10 محرم کا روزہ رکھ لیا, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. کیوں؟ بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. چھوٹے موٹے گناہ جو غلطی سے ہنسی مذاق میں ہو جائیں, انجانے نہ انجانے میں, کبھی جھوٹ بھی بڑے گناہوں میں آتا ہے, لیکن مذاق سے کسی نے جھوٹ بول دیا اور پھر بعد میں بتا دیا میں نے جھوٹ بولا تھا وغیرہ, تو اس طرح کے معاملات جو ہیں چھوٹے گناہوں میں جو شمار ہوتے ہیں, تو یہ گناہ ان اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا معلوم ہوا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 برس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح ایک اور نقطے کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اہل کتاب کے جتنے اعمال ہیں ان میں ان کی پیروی کی جا سکتی ہے لیکن مخالفت کے ساتھ. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب یہ علم ہوا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے روزہ رکھا, صحابہ سے بھی رکھوایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ بالکل ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بعد میں ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ. مسلم کی روایت ہے کہ اگر اگلا سال آیا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے. یہودی صرف 10ویں تاریخ کا رکھتے تھے, تو اہل کتاب سے ہمیں مخالفت کا حکم ہے, تو لہٰذا ہم 10 کے ساتھ 9ویں کا بھی ہمیں رکھنا چاہیے. صرف 10ویں کا رکھیں گے تو وہ تھوڑی مشابہت ہو جائے گی, اگرچہ صرف 10ویں کا بھی جائز ہے. دوسری روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے, اور ابن عباس یہ سے کیا مراد ہے ابھی میں نے بیان فرمایا کہ ابن عباس اگر آ جائے یا ابن عبداللہ آ جائے تو اس سے مراد عبداللہ, یعنی ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا, ابن عباس کے نام ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. صرف ابن عباس سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن عباس, یعنی عباس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشرہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9ویں محرم یا 11ویں محرم کو بھی روزہ رکھو. جو شخص 9ویں کو رکھے وہ زیادہ افضل ہے. 9ویں کو آپ نہیں رکھ سکے کسی وجہ سے, آنکھ نہیں کھلی سحری کے, اچھا یاد رہے کہ جو فرضی روزے ہیں ان میں سنت اور افضل یہ ہے کہ کیا کریں, ہم سحری کریں.
اور نوافل جو روزے ان میں بھی سنت اور افضل یہی ہے کہ ہم سحری کر کے روزہ رکھیں. ان میں تھوڑی سی چینجنگ ہے، نیت کا تبدیلی ہے اور رخصت ہے. وہ کیا ہے کہ طلوع فجر سے پہلے یا فجر کی نماز کا جو آسان لفظوں میں فجر کی نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے، اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اس سے پہلے جس شخص نے فرضی روزوں کی نیت نہ کی اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا. اور نفلی روزوں کا کیا معاملہ ہے کہ جس نے زوال کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب سورج بالکل ہمارے سروں پر ہوتا ہے. زوال کے وقت سے پہلے جس نے نفلی روزوں کی نیت کر لی کہ میں آج کے دن روزہ رکھتا ہوں، مثلا صبح ناشتے میں ایسا نہیں کہ ناشتہ کر لیا اب بولا کہ بھئی میں ابھی زوال کا وقت باقی ہے میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں. نہیں، قاعدہ وہی ہے کہ اس نے صبح کچھ نہیں کھانا، ناشتہ وغیرہ کچھ نہیں کیا، زوال سے پہلے اس کا ارادہ بن گیا آج کا دن میں ایسا کرتا ہوں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو اس کا روزہ شمار کیا جائے گا اور وہ روزہ دار کہلائے گا. لیکن فرضی کے لیے لازمی ہے یا وہ رات کو نیت کر لے، اگر وہ سحری کے لیے نہیں اٹھا تب بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر وہ سحری کے لیے اٹھ گیا اور یا اس نے اگر رات کو نیت نہیں کی فرضی روزے کے لیے تو اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا، پھر اس نے بعد میں اس کی قضا جو ہے ادا کرنی ہوگی. تو یہ ان میں تھوڑا سا اختلاف ہے یا اس میں تھوڑا چینجنگ ہے. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوموا یوم عاشورہ، عاشورے کے دن کا روزہ رکھو. اور عاشورہ ابھی تو ہم بار بار اسے ریپیٹ کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عاشورہ کس سے نکلا ہے، عشرہ سے. اور عشرہ کیا ہوتا ہے؟ 10ویں دن. یہ صرف 10ویں دن کی بات ہو رہی ہے. 10ویں دن کا روزہ رکھو. وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما. مسند احمد کی یہ روایت ہے، بعض نے اسے ضعیف قرار دیا اور بعض نے اسے حسن درجے کی، لیکن یہ شواہد کے لیے یا دوسری صحیح حدیثوں کی جو ہے ان کی جو ہے تائید کرتی ہے. اس حوالے سے میں نے یہ پیش کی ہے کہ عاشورے کا دن کا روزہ رکھو اور اس سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھو یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو. ابن القیم اور ابن حجر رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں کہ عاشورے کے روزے کے 3 مراتب ہیں. عاشورے کے روزے کے کتنے مراتب ہیں؟ 3 مراتب. یعنی سب سے چھوٹا رتبہ کیا ہے کہ کوئی شخص صرف 10ویں محرم کو روزہ رکھے، یہ پہلا کم درجے کا رتبہ ہے. دوسرا اس سے بڑا اجر والا اور بڑا درجہ کیا ہے تو کوئی شخص 9ویں محرم کی اور 10ویں محرم ان 2 دنوں کا روزہ رکھے. اور اس سے بھی افضل عمل کیا ہے کہ کوئی شخص 9ویں محرم، 10ویں محرم اور 11ویں محرم یعنی یہ 3 روزے متوالیات میں رکھ لے. کیونکہ جیسے میں نے بیان کیا، عرض کی کہ حدیثوں میں 10 اور 11 کے بھی الفاظ ہیں، یعنی 11ویں تاریخ کا بھی ذکر ہے اور 9ویں کا بھی. تو لہٰذا کوئی شخص اگر تینوں دن روزے رکھے تو یہ سب سے افضل درجہ ہے. اگر کوئی شخص 2 دن روزہ رکھنا چاہے تو افضل یہ 9ویں اور 10ویں کا رکھ لے. 9ویں کا نہیں رکھ سکا 10ویں 11ویں کا رکھ لے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکا تو کم از کم 10ویں تاریخ کا ہر کسی کو روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ ہم گزشتہ جو ہے اپنے کم از کم چھوٹے جو ہیں مکفرات ان کے لیے یہ کفارہ بن جائے چھوٹے گناہوں کے لیے. اسی طرح اس ماہ محرم میں ایک اور چیز، ایک سانحہ بھی پیش آیا جو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق ہے. تو اس نشست میں ہم جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق بعض گزارشات، بعض ان کے جو ہے مناقب اور صرف فضائل بیان کریں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے کون تھے، یہ کون سی برگزیدہ ہستی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا کیا مقام تھا. تو آپ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر تھے، یعنی ان کے بیٹے تھے. یہی آپ کی فضیلت کے لیے کافی ہے، اگر کوئی اور فضیلت بیان نہ بھی ہوتی. یعنی یہ آپ سے نسبی رشتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عطا بن یسار رحمہ اللہ جو تابعی ہیں بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے انہیں خبر دی. یہاں پہ صحابی کا نام انہوں نے بیان نہیں فرمایا، لیکن جب صحابی کا نام نہ بیان فرمایا تو صحابہ کلہم عدول. صحابہ کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ صحابی کا نام کسی حدیث میں نہ بھی ذکر ہو، صرف یہ بیان ہو کہ صحابی نے یہ اس چیز کی خبر دی، تو
من و عن اور آنکھیں بند کر کے اس چیز پہ عمل کرنا ہمارے لیے واجب اور فرض ہے، کیونکہ صحابہ کے بارے میں قاعدہ ہے کہ سب عادل اور جو ہے قوی حافظے والے تھے۔ تو بہرحال بیان فرماتے عطا بن یسار رحمہ اللہ تابی کہ ایک صحابی نے انہیں خبر دی، کیا خبر دی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں تو تو بھی ان سے پیار کر۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یہ بھی بیان فرما دیا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے محبت فرمائیں ہمارے لیے بھی واجب ہے کہ ہم اس چیز سے محبت کریں۔ یہ ترمذی اور احمد کی روایت ہے۔ دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے آئے، ہمارے درمیان تشریف لے آئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ایک کندھے پہ دوسرے کو دوسرے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا اور آپ دونوں کو پیار فرماتے اور فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ گویا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان سے پیار و محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے، تو جو ان سے پیار نہیں کرتا گویا کہ وہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار نہیں کرتا، یہ صرف اس کا دعویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یہاں پہ ایک اور چیز نقطہ یہ بعد میں آئے گی، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسنین کریمین، حسنین سے کیا مراد ہے؟ حسن و حسین ایک، حسنین یہ تثنیہ بن جاتا ہے، یعنی دونوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جو ہے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے اتر گئے، ان دونوں کو بٹھایا اپنے پاس اور ممبر پہ تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ اور حق بات ارشاد فرمائی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے ان حسنین کو دیکھا اور جو ہے اس لیے میں نیچے اتر آیا۔ تو یہاں پہ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں نوٹ کرنے کی بات ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اگر چھوٹے بچے ان سے نادانی ہو جائے، جیسے کہ پہلے بھی ایک مسلم کی میں نے روایت بیان کی تھی کہ جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد، مشہور روایت ہے کہ ایک بدوی آدمی عربی شخص جو ہے مسجد کے کنارے پر کونے پہ جو ہے اس نے پیشاب کر دیا، اسے معلوم نہیں تھا، تو صحابہ کو تو غصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو یہاں پہ بھی یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ چھوٹے بچوں سے اگر نادانی میں جو ہے اونچ نیچ ہو جائے یا وہ سخت بات کر لے یا اونچی آواز سے گفتگو کر لے، پیار و محبت سے جا کے جو ہے انہیں سمجھایا جائے، نہ کہ فوراً تھپڑے رسید کر دی جائیں کہ دوسری مرتبہ جو ہے جو ہم نے پہلے بات بیان کی کہ انہیں نماز کی طرف ترغیب دیں، تو بجائے نماز میں آنے کے وہ نماز سے کترانے لگے اور نماز کی طرف بھی نہ آئیں، تو گویا کہ اور یہ بھی یہاں پہ نقطے کی بات ہے کہ امام یا خطیب دوران خطبہ وہ ممبر سے نیچے بھی اتر سکتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تعلیم دیتے ہوئے آپ نے ممبر سے اتر کے بھی نماز کا جو ہے طریقہ صحابہ کو بتلایا۔ چوتھی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی وہی چیز ہے، ابن عمر کے بیٹے، جب ابن عمر آ گیا تو کون سے بیٹے؟ عبداللہ، ان کے بھی ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ میرے دنیا کے پھول ہیں، یعنی دنیا میں یہ دونوں حسنین جو ہیں یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح فاطمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آپ نے فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی اور حسن اور حسین وہ کیا ہوں گے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ جو بوڑھوں کے سردار نہیں ہوں گے، نہیں، بلکہ یاد رہے کہ جنت میں ہر کوئی نوجوان ہو کے ہی جائے گا، مطلب سب کے ہی سردار ہوں گے۔ تو اسے بھی جو ہے ترمذی نے روایت کیا۔ اور ایک روایت میں کہ حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بخاری کی روایت ہے، زیادہ مشابہت رکھتے تھے، یعنی شکل اور وجاہت میں وجیح تھے اور خوبصورت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مشابہت رکھتے تھے۔
اور دوسری روایت میں بخاری کی، وہ بھی بخاری کی روایت ہے، حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے چہرے میں یا شکل و شباہت میں جو ہے آپ سے تشبیہ رکھتے تھے۔ اب ان میں تطبیق کیا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے چہرے میں، یا حسین رضی اللہ عنہ؟ تو جو ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں انہوں نے یہ تطبیق دی ہے، یعنی دونوں حدیثوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ سے مشابہ رکھتے تھے، آپ اس کے چہرے جیسا ان کا چہرہ تھا، لیکن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ سے ملتا جلتا چہرہ جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کا تھا، اور وہ آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ملنے جلنے والے یا ان سے مشابہت رکھنے والے تھے۔ تو گویا کہ دونوں حدیثیں صحیح ہوگی، حسن رضی اللہ عنہ بھی اور حسین رضی اللہ عنہ بھی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت بھی رکھتے تھے۔ یہاں تک تو یہ باتیں کمپلیٹ ہوئی، مکمل ہوئیں۔ ہمارا صحابہ کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس بات کو عرض کیے تھے، الصحابہ کلہم عدول، کہ ہر صحابی ثقہ ہے اور ان کی بات من و عن جو ہے مانی جائے گی۔ اسی طرح ایک پہلے بھی میں نے گزشتہ جمعے میں ایک بات عرض کی تھی کہ صحابہ کے بارے میں جو ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ دنیا میں محفوظ ہیں۔ محفوظ کیا ہے؟ کہ اگر ان سے کوئی لغزش ہوئی بشری تقاضوں کی بنا پر تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انہیں کفارات عطا کر دیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں دعا عطا فرما دی اور وہ دنیا سے پاک و صاف ہو کے جو ہے جنت کی طرف چلے گئے۔ لہٰذا ہر صحابی ہمارے لیے عادل ہے، ضابط ہے، اور اسی طرح جو ہے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہم سب کے لیے واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں تمام صحابہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔